پہلا سوال ہمیں یہ کیا گیا ہے کہ روزے میں نیت کرنا کیسا ہے اور نیت کرنے کا مسنون طریقہ کون سا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے دینی معاملات میں واضح ہدایات اور رہنمائی دے دی ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں گھڑتے رہیں دینی معاملات کے حوالے سے۔ نیت ایک اتنا اہم عمل ہے دین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج کریں یا زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کریں، اس کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے۔ نیت آپ کو کرنا ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ نیت دل کے فعل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کچھ بولنا نیت نہیں ہے، وہ تو قول ہے۔ یہ سب لوگ اردو زبان میں بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نیت آپ کسے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں نیت کی۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے یا زبان سے اطلاع ہوتی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس طرح نماز کے حوالے سے کوئی نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لوگوں نے اپنی طرف سے ہی نیتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیت کے الفاظ گھڑ لیے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور علماء نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ تو کسی جاہل کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے الفاظ کیا بنانے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ تو بالکل بے تکا سا ایک عمل ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو کہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اگر رمضان المبارک میں آپ سحری کھاتے ہوئے نیت کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اور بہت سے کتنے اعمال ہیں جن کی آپ نیت نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا نیت آپ کرتے ہیں؟ کیا نیت کرتے؟ کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کی کسی نے نیت کی ہے تو ہمیں بتائیں۔ وضو کی کسی نے نیت کی ہے وضو کرتے ہوئے؟ کیا نیت آپ کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے کہ میں نلکے سے یا میں ٹوٹی سے یا میں پمپ سے وضو کر رہا ہوں، یا میں اس ٹوٹی سے وضو کر رہا ہوں جو پیتل کی ہے یا سٹیل کی ہے یا پھر پلاسٹک کی ہے؟ کس طرح کی یعنی ایک سوچ اور فکر مسلمانوں میں بن گئی ہے۔ اب نماز کے حوالے سے دیکھ لیں، روزے کے حوالے سے تو نیت کے الفاظ گھڑ لیے ہیں ہمارے ان بھائیوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ نماز جو دن میں کم از کم 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور صرف فرائض کو ہی شامل کریں تو 5 فرائض یعنی 5 فرض نمازیں ہیں، جن میں صرف فرض ہی پڑھے جائیں، نوافل اور سنتوں کو نکال دیا جائے تو کم از کم 5 دفعہ تو روزانہ نیت کرنا پڑتی ہے نا۔ اس نیت کے الفاظ کیوں نہیں بنا لیے؟ عربی میں کبھی کسی کو کوئی الفاظ نہیں آئیں گے، سارے پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں جو لوگ کرتے ہیں نیتیں کر رہے ہوں گے پیچھے اس امام دے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے احکامات سے روگردانی ہے۔ ایسا کیوں ایک مسلمان کرے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے؟ اگر ایسا کرنا ہوتا پھر تراویح کی الگ نیت ہوتی کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، اگلی 2 رکعت کی پھر الگ ہوتی، اور یہ عجیب و غریب سلسلہ مسلمانوں نے بنا لیا ہے۔ اگر مسنون الفاظ اس میں ہمیں ملے ہوتے تو یقیناً ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہوتے، جہاں محدثین نے یہ حدیث نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہاں وہ ہر معاملے کی نیت الگ الگ سے نقل بھی کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہوتی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دین میں بدعات کہا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں کوئی اپنی طرف سے چیز گھڑ لیتا ہے جو ہم نے نہیں بتائی یا ہمارا اس پر کوئی امر نہیں ہے یا ہماری اس پر مہر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو ایسے مردود اعمال آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کیا گیا ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 19454 کے حوالے سے۔ ایک بھائی نے کیا ہے، ان کا نام ہم نوٹ نہیں کر سکے کہ کیا نام تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بازو پر ٹیک لگا کر بیٹھنا منع ہے؟ اکثر لوگ عام حالت میں جب بیٹھے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا سستانے کے لیے پیچھے کر کے اپنے بازو پر ٹیک لگا لیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ایک امیج دکھایا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک انسان بیٹھا ہوا، اور یہ پوسٹ بنائی گئی ہے اسپیشل، اور اس میں یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ دیکھیں اس طرح بیٹھنا منع ہے۔ تو بھائی نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنن ابی داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے 4848 نمبر، اور مسند احمد میں 19454 نمبر، لیکن اس کی سند ضعیف ہے،
ابن جریج جو مشہور امام ہیں، محدث ہیں، وہ مدلس بھی ہیں، انہوں نے اس روایت کو بصیغہ عن بیان کیا ہے۔ جب تک سماع کی صراحت ایک مدلس نہ کر دے، ثقہ مدلس، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ہم یہ بات ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ چلیں ابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ کے عن والی روایت ہی ہم قبول کر لیں، یعنی اس روایت کو اگر صحیح بھی مان لیں، تب بھی اس کا تعلق عام بیٹھک سے نہیں ہے، عام حالات میں بیٹھنے سے قطعاً نہیں منع کیا گیا، بلکہ اسی روایت کو جب آپ مصنف عبدالرزاق میں دیکھیں گے 3057 نمبر پہ، تو وہاں اس میں نماز کی حالت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کی حالت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس روایت میں جو مسند احمد وغیرہ کی تھی، اس میں الفاظ یہ تھے کہ یہ جو بیٹھنے کی شکل ہے یہ مغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں کا طریقہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ سورہ فاتحہ کی روشنی میں یہود ہیں یا کوئی بھی ہوں، یا اس میں عذاب کی گویا وعید کی گئی ہے کہ ایسا جو بیٹھے گا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ لیکن اسی حدیث کو جب ہم مصنف عبدالرزاق میں دیکھتے ہیں 3057 نمبر پہ، اس میں بھی سند ضعیف ہے، اگرچہ ابن جریج رحمہ اللہ نے وہاں اخبرنی کہا ہے، سماع کی تصریح کی ہے، لیکن امام عبدالرزاق خود مدلس ہیں، وہ اس روایت کو عن سے بیان کر رہے ہیں، وہاں بھی سند صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تدلیس کا یہ معاملہ اس سے صرف نظر بھی کرتا ہے، تب بھی یہ روایت نماز کی حالت کے لیے ہے، کیونکہ مصنف عبدالرزاق کے الفاظ یہ ہیں کہ عمر بن الشرید یخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ کان یقول فی وضع الرجل شمالہ اذا جلس فی الصلاۃ ہی قعدۃ المغضوب علیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کوئی ایسے بیٹھتا کہ اپنا جو بایاں ہاتھ ہے اس پر ٹیک لگاتا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا ہے، یہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، یعنی نماز میں جب کوئی ایسے بیٹھے تو یہ اس کے لیے وعید ہے، اگر حدیث ثابت بھی ہو تو، لیکن یہ حدیث بہرحال ثابت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا عام حالات میں، نماز میں تو بیٹھنا ہی نہیں ظاہر ہے، ایسے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، نماز کے علاوہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ ہاتھ کے ذریعے پیچھے ٹیک لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہمیں کراچی سے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ میری پھوپھی زاد بہن ہے، ہم دونوں ہم عمر ہیں، میری اس پھوپھی زاد بہن نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے 1 یا 2 بار، اب کیا وہ میری رضائی بہن کہلائے گی؟ دیکھیے رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے، اسلام نے اس حوالے سے 2 شرائط بتائی ہیں، ایک وقت کے حوالے سے اور ایک مقدار کے حوالے سے۔ وقت کے حوالے سے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پینے کا جو معاملہ ہے وہ بچہ 2 سال کی عمر تک میں کرے، 2 سال کی عمر سے پہلے 2 سال کا جب وہ ہو جائے گا اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو عورتیں اپنی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں وہ 2 سال دودھ پلائیں۔ تو 2 سال رضاعت کی مدت یہ قرآن کریم نے طے کر دی ہے، 2 سال رضاعت کی مدت ہے، 2 سال کے بعد پیا گیا دودھ رضاعت نہیں بنے گا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، نہ رضاعت کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ دوسری چیز جو شریعت نے بتائی ہے وہ ہے مقدار، کہ دودھ اتنی مقدار میں پینا ہے کہ بچے کی بھوک کو ختم کرے، وہ بچہ اگر اس دودھ کو پیتا ہے تو اس سے اس کی بھوک ختم ہو تو وہ رضاعت ثابت کرے گا، ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی 1450 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تحرم المست والمستان، 1 دفعہ چوسنا یا 2 دفعہ چوسنا دودھ کا، پستان کا چوسنا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی ہی تفسیر جامع ترمذی میں اگر 1152 نمبر حدیث میں آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت ثابت نہیں کرتی مگر وہ صورتحال جو بھوک کو مٹا دے، ایسا دودھ پینا جو بھوک کو مٹائے وہ رضاعت ثابت کرتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وکانا قبل الفطام، یہ دودھ چھڑانے سے پہلے کا معاملہ ہے،
دودھ چھڑانے کے بعد اگر بچہ، مثال کے طور پر ایک بچے کو 2 سال سے پہلے بھی اگر دودھ چھڑا دیا گیا، سال کی عمر میں دودھ چھڑا دیا ماں نے کسی وجہ سے، یا 1.5 سال کی عمر میں، 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑا دیا، اس کے بعد بچہ غذا پہ آ جاتا ہے، وہ روٹی وغیرہ یا چاول وغیرہ یا دلیا وغیرہ جو بھی بچوں کو چیزیں دی جاتی ہیں ان پر وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر بچہ پیے گا دودھ کبھی، بعد میں ماں کہتی کہ چلو میں ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پلاتی رہتی ہوں، آہستہ آہستہ اس کی عادت ختم کروں گی، رات کو پلا دیتی ہوں یا دن میں 1-2 دفعہ کبھی پلا دیتی ہوں، دودھ پر اس کا گزارا ہونا ختم ہو گیا ہے، اس کا گزارا اب کھانے پر ہوتا ہے، تو دودھ چھڑانے سے پہلے کی یہ صورتحال ہے۔ دودھ چھڑا دیا اگر ماں نے اسے، بعد میں اگر اس نے کبھی پی لیا تو اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ یہ رضاعت کے احکامات وقت کے ساتھ بھی ہیں اور مقدار کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اگلی حدیث المعجم الاوسط میں 7517 نمبر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ یہ ہیں، وَقَانَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَ الطَّعَامِ، کہ جب تک دودھ بچے کے بدن میں کھانے کا کام کرے، کہ جس طرح بڑے کھاتے ہیں یا وہ بچے کھاتے ہیں جو دودھ نہیں پیتے ماں کا، جس طرح وہ کھانا کھا کے ان کی بھوک مٹتی ہے اور گزارا ہوتا ہے اور ان میں نشو و نما کا عمل ہوتا ہے، جب تک بچے کی یہ صورتحال ہوگی کہ دودھ پینے کی وجہ سے وہ سیر ہوگا اور اس کے گوشت پوست میں اضافہ ہوگا، اس کی پرورش اس دودھ کی وجہ سے ہوگی، تو تب رضاعت ثابت ہوگی۔ اب اس میں کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ اب کیسے ہم یہ جج کریں کہ بچہ بطور غذا دودھ لے رہا ہے یا بچے نے اتنا دودھ پی لیا ہے کہ اس کا گوشت پوست اس سے بنا ہے یا نہیں بنا۔ تو اس حوالے سے ایک کریٹیکل حدیث آپ کہہ سکتے ہیں، نص قطعی جسے کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے 1452 نمبر حدیث، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے 10 رضاعات کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں، کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا، 10 دفعہ دودھ پینا اس سے حرمت رضاعت کی ثابت ہوتی تھی۔ ثم نسخنا، پھر یہ 10 دفعہ پینا منسوخ کر دیا گیا بخمس معلومات، 5 دفعہ پینے سے، 5 دفعہ دودھ کا یقینی بچے کا پینا یہ اب رضاعت کو ثابت کرے گا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ بچہ ایک دفعہ پستان کو پکڑے اور اپنی مرضی سے پھر چھوڑے۔ بچہ تھوڑی دیر دودھ پیتا رہتا ہے، کافی دودھ پینے کے بعد وہ پستان چھوڑتا ہے، تو بچہ اپنی مرضی سے پستان پکڑے، یعنی اس کو ماں اپنا دودھ دے، اس کے بعد اپنی مرضی سے چھوڑے، دودھ پیتا رہے، اس کو چھڑوایا نہ جائے، وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑے، تو ایک دفعہ پینا ہے۔ پھر اسی طرح بچہ پینے لگ جائے، اب وہ اسی مجلس میں پیے یا پھر دوبارہ کسی مجلس میں پی لے، تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بچہ پستان پکڑ کے پینا شروع کرے اور پھر اپنی مرضی سے سیر ہو کر چھوڑے۔ تو یہ 5 دفعہ جب ایسے ہو جائے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ تو مقدار بھی شریعت نے بتائی ہے، اتنی مقدار کم از کم 5 دفعہ بچہ اپنی مرضی سے پی کر پستان چھوڑے تو تب حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، 1-2 دفعہ سے ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پیش کی کہ لا تحرم المسۃ والمستان، 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا یہ حرمت ثابت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر آپ کی پھوپھی زاد بہن نے آپ کی والدہ کا دودھ 2 سال کی عمر سے پہلے یعنی رضاعت کی عمر کے اندر پیا ہے اور پھر دودھ اتنی مقدار میں پیا ہے کہ اس سے ان بھوک مٹ جائے، یا حدیث میں جیسے دیگر الفاظ آتے ہیں کہ جس سے گوشت پوست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو یعنی اتنی مقدار میں پینا، تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اگلا سوال ہمیں انجینئر نوید انور صاحب نے ریاض سعودی عربیہ سے کیا ہے۔ کافی دنوں سے ان کا سوال پینڈنگ پڑا ہوا تھا کہ وہ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، فارمی شہد وہ بناتے ہیں، یعنی مکھیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جو فارمی شہد بناتی ہیں، وہ اسے آگے سیل کرتے ہیں، تو کیا شہد پر زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، اور پھر قدرتی شہد اور فارمی شہد کا اس حوالے سے کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1824 ہے، حسن سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں عشر لازم قرار دیا ہے۔ شہد میں عشر ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں، یعنی 10واں حصہ شہد میں جو بھی آپ کے پاس
مقدار نکلی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، جس پر آگے بات ہوگی کہ نصاب کیا ہے، اگر شہد کی مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو 10واں حصہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 1824 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ من العسل العشرہ، آپ نے شہد سے عشر لیا، یعنی 10واں حصہ بطور زکوٰۃ آپ کہہ سکتے ہیں لیا۔ اسی طرح سنن ابی داود میں 1600 نمبر حدیث ہے، 1600 نمبر حدیث، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہد میں عشر لینے کے بارے میں ان کی رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں 1602 نمبر حدیث میں ہمیں شہد کا نصاب ملتا ہے کہ شہد کا نصاب کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً یہ بات ثابت ہے کہ وہ 10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ وہ بطور زکوٰۃ حاصل کرتے تھے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ 10واں حصہ ہے عشر، جس طرح باقی احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی، اور دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جب 10 مشکیزیں ہوں تو تب شہد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 10 مشکیزیں، اب مشکیزے کی مقدار کیا ہے وہ بعض اہل علم نے 62 کلو لکھی ہے، 62 کلو تقریباً۔ تو اس کا حساب لگائیں، اگر آپ 62 کو 10 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 662 کلو بنے گا تقریباً۔ 62 کو اگر آپ 100 سے ضرب دیں، 620 کلو 620 کلو اگر آپ کے پاس شہد ہے تو اس پر یہ عشر فرض ہوگا، یعنی 10واں حصہ۔ اب رہ گئی بات کہ ایک قدرتی شہد ہے جس پہ انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، اس نے جا کر اس کو اتار لینا ہے، بس محنت اتارنے کی ہے، باقی اس کو بنانے کے حوالے سے، مکھیوں کے حوالے سے کوئی بھی اس کی محنت نہیں ہے۔ جبکہ فارمی جو شہد ہوتا ہے اس میں اچھی خاصی محنت بھی ہوتی ہے اور اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو مکھیوں کو خریدنا، پھر مکھیوں کی پیٹیاں خریدنا، پھر ان کی نگرانی کے لیے 1-2 ملازم رکھنا ہر وقت جو مکھیوں کی نگرانی کریں، اور اس کے بعد بھی پھر مکھیوں میں بیماری وغیرہ بھی ان کو دوائی وغیرہ دینا، اور بعض حالات میں جب بالکل پھول وغیرہ نہیں ہوتے تو مکھیوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں شیرہ وغیرہ دینا کہ وہ اپنی زندگی برقرار رکھیں، ورنہ تو وہ مر جائیں گی۔ تو ان ساری چیزوں پہ اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو کیا ایک قدرتی شہد کو فارمی شہد کے برابر کیا جائے اور نصاب ان کا وہی ہو اور مقدار بھی وہی ہو، عشر اسی طرح ہی دیا جائے؟ تو اگر ہم اس حوالے سے اسلام کی دیگر تعلیمات کو دیکھیں تو جس طرح ایک زمین ہے جس میں عشر ہوتا ہے، زمین میں بھی عشر ہے، شہد میں بھی عشر ہے، تو زمین میں جب عشر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرق کیا ہے کہ ایک بارانی زمین ہے جو قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہے، اس سے جو فصل آئے گی آپ کاشت کریں گے اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، یعنی عشر دینا ہے۔ لیکن جس زمین کو آپ اپنی محنت سے پانی دیتے ہیں، یعنی جس پر آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس زمین سے آپ نے نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ شہد میں بھی عشر ہے، اور شہد بھی اسی طرح قدرتی ہوتا ہے اور فارمی ہوتا ہے۔ قدرتی شہد جو آپ کی بغیر خرچے کے لگا ہوا ہے، مکھیوں نے بنا دیا ہے، آپ نے صرف اتارنا ہے، اس پہ آپ 10واں حصہ دیں گے، اور جو شہد فارمی ہے اس پہ آپ 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کریں، اسے عشر کہیں یا زکوٰۃ کہیں، ایک ہی بات ہے۔ اگلا سوال ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اسحاق جالوی صاحب نے اپنے ایک کلپ میں کہا کہ نہانے کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے، یا نہانا کافی ہو جاتا ہے، اور یہاں تک بات درست ہے کہ نہانے کے بعد اگر آپ نے نہانے کے دوران مسنون وضو کر لیا ہے، مسنون غسل کیا ہے، تو ظاہر اس میں وضو بھی ہوگا، جب وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک بات منسوب کی، کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص تو کہتا ہے، یعنی کسی صحابی کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلاں صحابی تو کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یہودی ہیں، یہ یہودی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔ کہ نہانے کے بعد وضو کرنا عین جہالت ہے،
اما ایسا سیکھا رضی اللہ کسی نے بتایا فلاں صحابی نہانے کے بعد ہی وضو کرتا، فرمایا ابھی تک اس میں یہودیت کے اثرات باقی ہیں، وہ یہودی ہے۔ تو کیا کوئی ایسی روایت ہے اس حوالے سے، یا یہ جھالوی صاحب نے اپنی طرف سے بات بنا دی؟ دیکھیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، تلاش بسیار کے باوجود ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی، ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی صحابی کو یہودی کہا ہو، بلکہ یہ اسحاق جھالوی صاحب نے صحابہ کے خلاف اپنے بغض کو ظاہر کیا ہے۔ وہ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ لیے پھرتے ہیں کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چند ایک صحابہ تھے جن سے اللہ راضی، یہ بالکل روافظ والا نظریہ ہے۔ اہل سنت تو کہتے ہیں تمام صحابہ سے اللہ راضی ہوا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی بتاتی ہیں، اور امت کا اجماع بھی اسی بات پہ ہے۔ تو یہ رافضیت والی باتیں وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا، ہم یہ پیش کر چکے ہیں ان کے کلپس، کہ 25 سال تک علی رضی اللہ عنہ اپنے سمجھتے تھے کہ میرا حق ہے خلافت کا، لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ یہ رافضیت ہے، یہ سنیت قطعاً نہیں ہو سکتی۔ کسی سنی کا یہ نظریہ نہیں کہ ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت برحق نہیں ہے، یا علی رضی اللہ عنہ اولا بالخلافہ آپ کو سمجھتے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ خلافت کا پہلا حق میرا ہے، دوسرا بھی میرا، تیسرا بھی، یعنی پہلا میرا ہی تھا، ان تینوں نے میری خلافت غصب کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ رافضیت ہے۔ تو اسی رافضیت کا اظہار اسحاق جھالوی صاحب نے یہ کہہ کر کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی صحابی کو یہودی کہا۔ اب یہ باتیں اس طرح غیر محسوس انداز میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ کوئی صحابی یہودی بھی ہو سکتا ہے، اسے یہودی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جسارت ہے۔ اگر بالفرض سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات ثابت بھی ہوتی تو پھر بھی ہمارے لیے ان الفاظ کے ساتھ اسے بیان کرنا وہ درست نہیں تھا، ورنہ صحابہ کرام نے آپس میں یعنی اختلافات میں یا لڑائی جھگڑے میں بہت ساری باتیں کہہ دیں۔ اگر آج کوئی مسلمان اس طرح کی باتیں اس انداز میں کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑا مجرم ہو جائے گا۔ ایسی مثالیں ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایسا قطعاً ثابت بھی نہیں ہے۔ تو کسی صحابی کو یہودی کہنا یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے عادل احمد بھائی کا، کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں فوت ہونے والا کیا جنتی ہوتا ہے؟ عرفان خان ایک معروف اداکار، فلم سٹار تھے، وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، تو فیس بک پہ بہت زیادہ یہ بات سرکولیٹ ہوئی ہے کہ وہ رمضان میں فوت ہوئے اس لیے سیدھے جنت میں چلے گئے۔ عادل بھائی، اس حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ رمضان المبارک میں کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات عوام میں بہت مشہور ہے کہ فلاں رمضان میں فوت ہو گیا جی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نرا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دو روایات اس حوالے سے ملتی ہیں، وہ بھی رمضان میں مرنے کے حوالے سے نہیں، بلکہ مسند احمد میں 23,324 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح مسند البزار میں 2,919 نمبر حدیث ہے۔ اس میں روزے کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اور روزے پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، اس میں شاید اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور دوسرے میں ہے کہ رمضان میں جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، تو اس پر اللہ جہنم حرام کر دے گا۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے، نہ کہ رمضان میں مرنے کی فضیلت۔ رمضان میں فوت ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ایسا شخص بغیر حساب کی جنت میں چلا جائے، یا جب تک رمضان رہے اس کا حساب نہ ہو، یا پھر وہ جنتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے جھوٹ عام کیا ہوا اور پھیلایا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک کسی شخص معین کے حوالے سے یہ بات کرنا، اس کو جنتی یا جہنمی کہنا، سوائے ان لوگوں کے جن پر نص قائم ہو چکی ہے، صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی نص مل چکی ہے، یا ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ایسے لوگوں کے جہنمی ہونے کی نص آ چکی ہے، تو ان لوگوں کے علاوہ کسی کو مرنے والے کو کہنا کہ یہ پکا جنتی یا پکا جہنمی ہے، تو ایسا اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں جائز نہیں ہے۔ اب ایک شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زندگی میں اس سے جو بھی
خطائیں غلطیاں سرزد ہوئیں، ہم اس کو نہ تو جہنمی کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو پکا جنتی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ اگر وہ اہل توحید میں سے تھا اور متبع سنت تھا تو پھر ہمیں امید ہے، غالب گمان ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت ہی دے گا۔ فاسق فاجر تھا، ملحدانہ خیالات رکھتا تھا، تو پھر اس کے بارے میں غالب گمان دوسرا ہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا اظہار نہیں کرنا۔ ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ ہم کسی کو کہیں وہ جہنم میں چلا گیا یا جائے گا تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو ہمیں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور دیکھیں جو کبار علماء، مشہور علماء انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، خصوصاً انڈیا کے علماء جن تک یہ بحثیں زیادہ پہنچی ہیں کیونکہ ان کے ملک کا معاملہ ہے، تو ان میں سے ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہو عرفان خان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا۔ تو عام لوگوں کو فیس بک کے جو دانشور ہیں انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی دانشوری کا اظہار لازمی کریں؟ سوال کیا گیا ہے بلال نیازی صاحب کی طرف سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ قادیانی بعض لوگ انہیں مرتد کہتے ہیں اور کچھ علماء جو ہیں وہ انہیں عام کافر کہتے ہیں، جبکہ آپ کی ایک ویڈیو میں ہم نے سنا کہ آپ نے انہیں مرتد کہا، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دلائل کے اعتبار سے کون سی بات راجح ہے؟ دیکھیے محترم بلال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کے کافر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نبی مانتا ہے غلام محمد قادیانی دجال کو، اس میں وہ جو بھی ہو، پہلے کا ہو بعد کا ہو، وہ باپ ہو بیٹا ہو دادا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک طرح کے کافر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ غلام محمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو کسی نے اس کے دعویٰ نبوت کو قبول کر لیا، تو وہ کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے ایک غیر نبی کو نبی مان لیا، اسلام کا دعویٰ بھی کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اس نے چھوڑ دیا، ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھا، اور غلام محمد قادیانی کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی مان لیا۔ یہ اس کا ارتداد ہے، یہ اس کا ارتداد ہے۔ یہی صورتحال بعد والے قادیانیوں میں بھی ہے جو بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اسلام کا نام بھی لیا اور مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی بھی مان لیا، تو بالکل اسی طرح وہ بھی مرتد ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، عام کافر نہیں ہے مرزائی، وہ پیدائشی مرزائی ہوں یا بعد میں مرزائی بنے، وہ مرتد ہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ علماء دین اور ائمہ کرام جو اس امت کے اسلاف ہیں ان کے بھی حوالے ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ یہ کوئی شاید ہمارا ایسا مسئلہ نہیں کہ قادیانیت کے ساتھ ہماری کوئی خاص ٹسل ہے، ہمارا تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایمان ہے جس پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، اور جس سے ہم سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ ہمیں تمام لوگوں کے بارے میں ہے، صرف غلام محمد قادیانی یا ان کی جماعت کے لیے نہیں ہے، اور یہ عقیدہ پہلے بھی تھا۔ غلام محمد قادیانی تو کل کی پیداوار ہے، انگریز نے جسے کاشت کیا ہے، اس سے پہلے بھی جو نبی آتے رہے، یعنی جھوٹے نبی دعوی نبوت کرتے رہے جو لوگ، ان کے بارے میں ائمہ دین کا یہی اتفاقی نظریہ رہا ہے۔ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 620 ہجری میں فوت ہوئے، 7ویں صدی ہجری کے، 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں من ادعا النبوۃ او صدق من ادعاہ فقد ارتد۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا وہ شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کر دے اور کہے کہ واقعی یہ نبی ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ یہ المغنی جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں جلد 9 صفحہ 28 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہے، اسلام کا نام بھی لے رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی بھی مان رہا ہے، تو وہ مرتد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 6ٹھی 7ویں 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، مفکر اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں من اثبت نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو شبیہ باتباع مسیلمۃ الکذاب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا اس بات کرتا ہے
وہ مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کی طرح ہے، اس کا حکم بالکل وہی ہوگا جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کا تھا۔ اور اسی طرح دیگر جو جھوٹے مدعی نبوت آتے رہے ان کے جو ماننے والے ہیں، تو جو بھی کسی بھی جھوٹے نبی کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اس کا حکم وہی ہوگا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ مسیلمہ کذاب جو تھا، کیا اس کو ماننے والے آج اگر کوئی مسیلمہ کذاب کو نبی مانے تو کیا وہ مرتد ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً مرتد ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، یہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، تو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی مدعی نبوت کو سچا مان لیتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، چاہے اب اس میں کوئی فرق نہیں وہ پیدائشی ہو یا بعد میں اس نے ایسا کیا ہو، کیونکہ ارتداد کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا ہے، یہ ارتداد کی وجہ ہے اور یہ اس میں پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی وہ بھی فرماتے ہیں، بڑے مشہور و معروف عرب عالم ہیں، فرماتے من زعم انہ نبی بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فهو کاذب کافر حلال الدم والمال۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، اور عام کافر نہیں، ایسا کافر ہے جس کا مال اور خون حلال ہے، یعنی اس کو نہ جینے کا کوئی حق ہے اور نہ اسلامی علاقے میں کسی مسلمان کو اس کے مال کی حفاظت وغیرہ کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ اس معاملے میں ہے جب اسلامی حکومت ہو تو وہ سارے معاملات کرے گی، کسی انسان کو انفرادی طور پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں وَمَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ۔ جو شخص اس کی تصدیق کر دیتا ہے، اس کو سچا نبی مان لیتا ہے، وہ بھی کافر ہے اور اس کا خون اور مال بھی حلال ہے، یعنی وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی عام کافر نہیں، وہ بھی مرتد ہے۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ سعودی علماء کی جو لجنہ ہے، لجنہ دائمہ، یعنی ان کی ایک کمیٹی ہے فتوے کے حوالے سے ملکی سطح پہ، تو اس کا بھی اتفاقی فتویٰ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں علماء کرام جتنے بھی مفتیان ہیں، ہؤلاء کفار مرتدون عن الاسلام، یہ قادیانیوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، چاہے وہ یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جماعت القادیانیت الاحمدیت الذین انکروا ختم النبوۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مثال یہ قادیانی ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، یعنی علماء کرام جو سعودیہ کی علماء کی کمیٹی ہے فتوے والی، ان سب کا اتفاقی یہ فتویٰ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، وہ عام کافر نہیں ہیں۔ اسی طرح علامہ صالح بن فوزان حافظہ اللہ تعالی موجودہ دور کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں سعودیہ کے، وہ اپنی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد میں صفحہ 213 پہ فرماتے ہیں من ادعا آدم ختم النبوۃ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق من یدعی ذلک فهو مرتد عن دین الاسلام۔ جو شخص ختم نبوت کا انکار کر دے، عقیدہ یہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی، یا ایسے شخص کی تصدیق کر دے جو ختم نبوت کا انکاری ہے، وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے ٹھیک کر دیا ہے، یا ختم نبوت کا انکار اس نے ٹھیک کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں وہ اسلام سے خارج مرتد ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر ارتداد کا حکم لگایا، اور صرف اسی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ماننے والوں سے بھی قتال کیا اور ان کو قتل کیا، اور ان کا نام انہوں نے مرتدین ہی رکھا۔ اور وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ سَلَفٌ وَخَلَفٌ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلف و خلف تمام علماء مسلمین جتنے بھی ہیں صحابہ سے لے کر آج تک، تمام ائمہ مسلمین نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کی تصدیق کر دیں، کسی اور کو نبی مان لیں، وہ مرتد ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں، عام کافر نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ غلام احمد قادیانی کے مرتد دجال کذاب ہونے کی کتنی وجوہات ہیں، 10 کے قریب علماء بیان کرتے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا اجرا ماننا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے،
یہ ارتداد ہے، یہ صریحاً کفر و ارتداد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد دعوی نبوت کر دینا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، یہ بھی صریحاً کفر و ارتداد ہے۔ اس کے بعد دعوی وحی کر دینا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا دعوی وحی کرنا یہ بھی ارتداد ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام کی توہین کرنا، کتنے ہی انبیاء کرام کی انہوں نے توہین کی ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ایسے حوالہ جات بکثرت مل جائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے انبیاء کرام کی بہت زیادہ توہین کی ہے۔ یہ بھی، اور ضروریات دین سے بہت ساری ضروریات دین کا اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو واضح طور پر مرتد بناتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی تصدیق کرنا، یعنی ایسا کہنے والے کو کہنا کہ یہ بالکل سچ کہتا ہے، گویا کہ یہ ساری چیزیں خود اختیار کرنا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد وہ شخص ایسا کرتا ہے، کسی غیر نبی کو نبی مان لیتا ہے، یا پھر نبوت کے اجراء کا عقیدہ رکھ لیتا ہے، ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے، تو یہی ارتداد ہے۔ لہٰذا جن اہل علم نے ایسا کہہ دیا ہے، یہ ان کی خطا ہے کہ پیدائشی قادیانی جو ہیں وہ عام کافر ہیں، وہ مرتد نہیں ہیں، ان کی بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور اگر ان کی بات مانی بھی جائے، یہ جس طرح عام کافر اور پیدائشی کافر ہوتے ہیں اور جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، ان میں فرق کرتے ہیں، اگر یہ فرق روا رکھا جائے قادیانیت میں بھی، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی گنجائش نہیں، اگر یہ روا رکھا جائے تب بھی آج کے قادیانی، آج تک کے قادیانی سارے کے سارے مرتد ہوں گے، ابھی جو موجود ہیں تب بھی وہ سارے مرتد ہوں گے، جب تک کہ یہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہ کر دیں، اپنے آپ کو مان لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ اسلام کا نہیں ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے جس کو ہم احمدیت یا قادیانیت کہتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ کہہ دیں، یہ تو پھر بھی مرتد ہی ہوں گے۔ ان کی آنے والی نسلیں ان علماء کے قول کے مطابق عام کافر ہو سکتی ہیں کہ وہ پیدا ہی کفر پر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اگر یہ قول مانا جائے تب بھی اس صورت میں ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلیں، اگر آج کی نسل قادیانیوں کی اپنے آپ کو کافر مان لے، غیر مسلم مان لے، پھر ان کی آنے والی نسلوں کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم حوالے پیش کر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت کا اقرار کرنا یہ ارتداد ہے۔ لہٰذا آپ یہ شبہ دل سے نکال دیں، قادیانی مرتد ہی ہیں، یہ عام کافر بالکل نہیں ہیں۔ اگلا سوال عمر جاوید صاحب نے کیا ہے خانپور سے۔ وہ پوچھتے ہیں، حافظ صاحب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ میرے ماموں نفسیاتی مریض ہیں، وہ کبھی روزے رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی سوچتے رہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر، کبھی صحیح ٹھیک ہو جاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں، کھانا پینا بھی ٹھیک کرتے ہیں، ان کے روزے کا کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوال جب آپ نے بھیجنا ہو تو ہمارے آفیشیل پیج اسلام میڈیا جو فیس بک پیج ہے، اس میں جو ہماری پوسٹ لگی ہوتی ہے لائیو افطار ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اس کے کمنٹس میں آپ نے جا کے سوال پیسٹ کرنے ہیں یا وہاں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، تو شاید ایسا ہی ہوگا، واللہ عالم۔ تو جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ نفسیاتی مریض ہیں آپ کے ماموں جان، تو نفسیاتی مریض دو طرح کا ہوگا، یا تو ایسا نفسیاتی مریض ہے جو کچھ سمجھتا ہے، کچھ معاملات اس کو سمجھ آتے ہیں، تھوڑا بہت کبھی کبھار ایسے اس کو زیادہ نفسیاتی دباؤ بن جاتا ہے اور وہ اس وقت نہیں سمجھتا معاملات کو، یا پھر نفسیاتی مریض ایسا ہے جو بالکل ہی بیچارہ کبھی بھی اس کو کوئی ہوش رہتی ہی نہیں ہے، ایسا نفسیاتی مریض۔ تو میرے خیال میں آپ کے جو سوال میں بتائے گئے شخص ہیں آپ کے ماموں جان، وہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر نفسیاتی مریض نہیں ہیں کہ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں، بلکہ کبھی وہ افاقے میں ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور روزہ رکھ بھی لیتے ہیں اور افطار بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ دنوں میں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، پھر ان کو کھانے پینے وغیرہ کی فکر نہیں رہتی۔ دو صورتیں یہاں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ تو جو ان کی زندگی کا وہ دور ہوگا جن ایام میں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحت مند ہیں اور انہیں پتہ ہے میں نے کھانا پینا ہے، روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، ان دنوں میں تو وہ روزہ رکھنے کے مکلف ہیں، وہ روزہ رکھیں گے اور افطار بھی کریں گے۔
لیکن جن دنوں میں انہیں اس طرح کا معاملہ زیادہ پریشر بن جاتا ہے اور انہیں ہوش نہیں رہتی کھانے پینے وغیرہ کی، تو ان دنوں میں ان کے روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ غیر مکلف ہیں، کیونکہ اس وقت وہ مجنون کے حکم میں ہوں گے۔ اور مجنون کے بارے میں مسند ابن الجاد میں، اگرچہ اس بارے میں مرفوع روایات موجود ہیں سنن ابی داؤد وغیرہ میں، لیکن وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ مسند ابن الجاد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے موقوفاً، لیکن یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی رائے سے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ ان القلم قد وضع عن ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا، یعنی ان کی کوئی نیکی بدی نہیں لکھی جاتی۔ عن المجنون حتی یفیق، مجنون سے قلم اٹھا لیا جاتا یہاں تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے۔ مجنون بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی جنون لاحق ہے، کچھ عرصے بعد یا کچھ دیر بعد اس کا جنون ختم ہو جائے، تو جب تک وہ مجنون ہے، یعنی اس کو ہوش حواس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس سے مکلف ہونا اٹھا لیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہو۔ اس حالت میں اس سے جو جرم بھی ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ تو یہ نفسیاتی مریض جو ہے، جب نفسیاتی پریشر میں ہوگا، جب اسے ہوش حواس نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کھانے پینے کا، عبادات کا، احکامات کا، تو اس وقت وہ مکلف ہی نہیں ہوگا۔ اس دوران جو روزے چھوڑے گا تو ان روزوں کا فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ بعد میں ان روزوں کو قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی فتویٰ نماز کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے، جتنی دیر وہ بے ہوش رہتا ہے، اگر مثال کے طور پر 4-5 گھنٹے وہ بے ہوش ہے، 1-2 نمازیں بے ہوشی کی حالت میں گزر چکی ہیں، مثال کے طور پر زور اثر گزر چکی ہے، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب اسے ہوش آئی ہے، وہ زور اثر کی قضا نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، باقی جو مسافر ہے مثال کے طور پر، وہ بعد میں نماز تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتا ہے، جمع تاخیر کرتا ہے، وہ ہوش حواس میں ہے، نماز اس پر فرض ہوئی ہے، بیمار ہے، اس پر نماز فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، جس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر اشارے سے، جس طرح بھی ممکن ہے۔ لیکن جو شخص بے ہوش ہے یا مجنون ہے یا نفسیاتی مریض ایسا ہے کہ جو اس وقت ہوش حواس میں نہیں ہے، تو اس پر اس وقت وہ عبادت فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص جتنے دن اس طرح نفسیاتی دباؤ میں رہے کہ اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، مجنون کے حکم میں ہوگا، ان روزوں کو فدیہ دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر وہ شخص ہوش حواس میں ہے اور پھر بیماری کی وجہ سے، تو نفسیاتی بیماری ہی ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہے، لیکن ڈاکٹر نے ایسی دوائی تجویز کی ہے جو اس کو مثال کے طور پر 6 گھنٹے بعد ہر حالت میں دینی ہے، ورنہ اس کا نفسیاتی دباؤ بڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ بیمار ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا ہر 6 گھنٹے بعد، یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو بھی دوائی ہے وہ لے گا، تو پھر اس کو اگر آئندہ صحت مند ہونے کی امید ہے تو پھر اپنے روزوں کی قضا دے گا، اگر دائمی بیمار جیسی کیفیت ہے تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، نفسیاتی دباؤ میں جب وہ ہوتا ہے، ہوش حواس میں نہیں ہوتا، تو پھر وہ روزے کا مکلف ہی نہیں۔ جب وہ ہوش حواس میں ہے اور ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اس وقت وہ روزہ رکھے گا۔ اگلا سوال ابو الحسین میر ابراہیم السلفی بھائی کا ہے، کشمیر سے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم، میرا سوال ہے کہ میں تراویح پڑھاتا ہوں، کیا میں تراویح پڑھانے کے بعد رات کے آخری حصے میں پھر سے اکیلے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا وتر پڑھنے کے بعد مزید نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ 2 باتیں ہیں، وتر پڑھنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد دوبارہ کوئی اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں۔ صحیح مسلم میں 738 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، یعنی فجر کی اذان سے پہلے 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 8 رکعتیں آپ 2 کر کے پڑھتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے، اس کے بعد وتروں کے بعد 2 رکعتیں آپ نوافل پڑھتے تھے، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں آپ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو زیادہ دیر قیام کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا،
تو پہلے تو آپ قیام میں نماز پڑھ لیتے اپنی ساری تہجد، تو یہ 2 رکعتیں سستانے کے لیے آپ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ قیام تھوڑا مشکل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس طرح کے دیگر اسی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ رکوع کرنے کے لیے رکوع کرنا ہوتا تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر پھر رکوع کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت قیام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو آپ اس لیے بیٹھ کر قیام کرتے تھے، صرف قیام۔ باقی نماز اسی طرح رکوع اٹھ کر ہی آپ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ رکوع کے بعد قوما آپ کھڑے ہو کر کرتے تھے، بیٹھ کر نہیں کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ ہمیشہ پوری 2 رکعتوں کے درمیان نہیں بیٹھے ہوتے تھے، شروع کرتے نماز قیام تو بیٹھ جاتے، قیام سے جب آپ نے رکوع میں جانا ہوتا پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع میں جاتے۔ تو یہ طریقہ یعنی 2 رکعتیں وطروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی رمضان مبارک میں تراویح ادا کرتے، اس کے بعد پھر اپنے علاقے میں جاتے اور وہاں بھی وہ جا کر تراویح اپنے ساتھیوں کو پڑھا دیتے۔ یا پھر ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے سیدنا قیس بن طلق رضی اللہ عنہ نے رمضان کی ایک رات کو قیام اللیل کیا، یعنی تراویح ادا کی، پھر وہ اپنی مسجد کی طرف چلے گئے، اپنے علاقے میں چلے گئے، وہاں بھی جا کر اپنی مسجد میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دوبارہ تراویح یعنی قیام اللیل کروا دیا۔ تو تراویح پڑھنے کے بعد اور وتر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 اوقات جو ممنوع نمازوں کے ہیں کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے سر پہ کھڑے ہوتے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت، یہ 3 اوقات منع ہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ رات یا دن میں کوئی وقت منع نہیں ہے۔ جس طرح آپ دن میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں جب دل چاہے، سوائے ان 3 اوقات کے عام نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اشراق کی نماز ادا کر لی سورج کے طلوع ہوتے ہی، اور اس کی جو لمٹ ہے اس کو آپ نے پا لیا، مثلا 8 رکعتیں زیادہ سے زیادہ ثابت ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی، تو کیا اب آپ سے ظہر سے پہلے یا پورے دن میں آپ اس کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ نماز 3 اوقات میں منع ہے، بس ان کے علاوہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل آپ نے کر لیا ہے 11 رکعات کی صورت میں، تو اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نوافل جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا احناف بھائیوں سے جو اختلاف ہے وہ نہ 20 نہ 40 نہ 36، یہ تو مختلف جو ہے اہل علم سے اور سلف سے رکعات کی تعداد ملتی ہے کہ وہ رات کو اتنی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا مسنون سنت موقدہ وغیرہ کے الفاظ نہیں کہتے تھے۔ ہمارے احناف بھائی بھی اگر یہ اقرار کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، جس طرح صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ رمضان یا غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اگر وہ یہ بات اقرار کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح یا صلاۃ اللیل جو ہے وہ 11 رکعات تھی، اس کے بعد وہ 20 پڑھیں یا 40 یا 36 یا 50، اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف تراویح کی مسنون رکعات سے ہے کہ وہ مسنون کہہ کے اس کو 20 قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا آپ وتر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعتیں تو روز پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور ایک حدیث میں آپ کا حکم بھی ہے کہ آپ پڑھ لیں، تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے قیام اللیل 2-3 دفعہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 8-8 کر کے 10-10 کر کے آپ 2-3 دفعہ بھی، جس طرح پچھلے سالوں میں حرم میں ہوتی تھی، تو ہمارے حنفی بھائی اس کو دلیل بناتے تھے کہ دیکھو 20 رکعتیں حرم میں ہوتی ہیں تو 20 تراویح ہوئیں، حالانکہ وہ ایک جو امام ہے وہ 10 رکعتیں ہی پڑھاتا تھا، ایک وتر چھوڑ کے وہ چلا جاتا تھا، بعد میں جو لوگ آتے وہ دوسری میں شامل ہو جاتے، کیونکہ وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور آنے جانے والا سسٹم اس سال ختم ہوا ہے تو اب دیکھ لیں وہاں 11 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو مسنون تراویح جو ہے وہ 11 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نفل نوافل رات کو جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگلا سوال ابن ظفر بھائی کا ہے کہ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا
وہ بیان کر رہے تھے کہ جب ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا مجھے تیرے قبول اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو کیا یہ روایت ثابت ہے؟ دیکھیے ابن ظفر بھائی مولانا طارق جمیل صاحب سے ہمیں یہ شکوہ ہے بجا طور پر کہ وہ اس طرح کی جھوٹی من گھڑت اور بے سروپا روایات امت میں پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تنبیہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ تواتر کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے من قال علی ما لم اقل، جو میری طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا حالانکہ میں نے ایسے نہیں فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بہت احتیاط کرتے تھے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب یہ احتیاط نہیں کرتے۔ یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، دستیاب وسائل بھی صرف کیے ہیں۔ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ، ان کا صحابی ہونا تو ثابت ہے، امت ساری ان کو صحابی مانتی ہے، صحابی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کا انکار کیا ہو یا فرمایا تم نے بڑے دکھ دیے میں تمہارا اسلام قبول نہیں کرتا، تو ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے کتنے دکھ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا آپ کے نزدیک کبھی اسلام کی قبولیت میں مانع ہو سکتا تھا کہ آپ اس کا اسلام قبول نہ کریں؟ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائیاں اور جنگیں تک کیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام قبول کرنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بھی آج جرح نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے۔ تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہمیں بالکل نہیں ملی، اگر کہیں ہے بے سند بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی سند ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ وہ سند ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ اس کا تجزیہ کیا جا سکے، اور اگر سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس سند نہیں ہے تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو خیال کرنا چاہیے۔ بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے۔ اگلا سوال واجد حمید بھائی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے سلسلے میں جو روایات ہیں ان کی سندیں کیا صحیح ہیں؟ دیکھیے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 5105 نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی۔ یہ روایت تو عاصم بن عبید اللہ راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ عاصم بن عبید اللہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اب اذان اور اقامت کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت، مسند ابی یعلا میں 6780 نمبر، لیکن اس میں بھی یحییٰ بن علاء متروک راوی سخت ضعیف ہے، اور مروان بن سالم کذاب وضاح ہے، یعنی یہ پکی جھوٹی پیٹنٹ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح شعب الایمان بہقی میں 8255 نمبر پہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک کان دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، تو اس کی سند محمد بن یونس قدیمی اس میں کذاب ہے، یعنی یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں جس سے بچے کے کان میں اذان دینے کا ثبوت ملتا ہو۔ بعض اہل علم کو یہ غلطی لگ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی وہ جو روایت ہے عاصم بن عبید اللہ والی وہ حسن ہے یا قابل حجت ہے، تو اس بنا پر انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ وہ اللہ کے ہاں معجور ہو جائیں گے، اپنی خطا پر بھی ایک اجر ملے گا، انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا، لیکن دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے، وہ ثقہ نہیں ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اب بعض اہل علم ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کو تو ضعیف ہی مانا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید اس پر تواتر عملی ہے یا اجماع امت ہے، اور اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے، اور دلیل ان کے سامنے کیا آئی؟ وہ جامع ترمذی کی ایک عبارت تھی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے والعمل
علیہ، جس طرح ان کا عام ایک انداز ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ عمل امت کا نقل کرتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا عمل ہے، اس پر امت کا عمل ہے، اس پر تمام علماء کا عمل ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ عبارت بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے ہے۔ بعض نسخوں میں اس کی ترتیب ایسی لگی کہ وہ تھوڑا پیچھے چلی گئی، بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے جہاں حدیث ہے وہاں وہ پہنچ گئی عبارت کسی کاتب کی غلطی کی وجہ سے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ عبارت بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ معتبر نسخوں میں اگر آپ دیکھیں تو عبارت کیا ہے، وہ عبارت یہ ہے وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس عقیقے کے بارے میں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ یہ عقیقے کے بارے میں ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی عبارت کوئی بھی عمل کے حوالے سے کہ امت کا عمل ہے یا تعامل ہے اذان، کان میں اذان کے حوالے سے، ایسی کوئی عبارت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے۔ دراصل اس عبارت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سمجھنے میں خطا واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس پر تعامل ہے اور یہ کل اجماع ہے، لہٰذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن امت کا عمل ہے، لیکن وہ بات ثابت نہیں ہے، وہ بات درست نہیں ہے۔ معتبر نسخوں میں واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ، کہ عقیقے کے بارے میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر امت کا عمل ہے، ساری امت اس پر عمل کرتی ہے۔ لہٰذا بچے کے کان میں اذان کہنے کے حوالے سے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اسلام 360 کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے جنید نوشاد صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسلام 360 کے ایڈ فری ورژن کے لیے ماہانہ سبسکرپشن کروائی ہوئی تھی، کیا وہ مجھے جاری رکھنی چاہیے یا نہیں؟ یعنی میں ڈونیشن دیتا ہوں اسلام 360 کو اور استعمال کرتا ہوں اسلام 360 کو، تو کیا مجھے یہ کام جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اسلام 360 کا کام بہت اچھا تھا، شروع میں انہوں نے اچھا کام کیا، بہت ساری تفسیریں، بہت سارے ترجمے، بہت ساری حدیث کی کتابیں جمع کیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ پروموٹ ہوتے گئے، چونکہ خود عالم نہیں تھے چھیپا صاحب، زاہد حسین چھیپا صاحب، کیونکہ خود عالم نہیں تھے تو انہوں نے اپنے ذہن میں جو کچھ آیا آگے اس کا سٹرکچر بناتے چلے گئے۔ اب یہ حالت ہے کہ آپ کو اسلام 360 میں آپ کو روافظ کے ترجمے اور تفسیریں بھی مل جائیں گی، یعنی روافظ اور منکرین حدیث کی تفسیریں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے معاملے میں تعاون کرے جو گمراہی تک لے جاتے ہوں انسانوں کو؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ روافظ کا ہم نے نہیں پڑھنا، کل کو ہماری نوجوان نسل، بہت سارے نوجوان آج بھی ان چیزوں سے لا علم ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ کسی رافضی کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر تعاون کریں گے تو یہ گناہ آپ کے سر نہ آ جائے، اس لیے ہم بالکل بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ اب موجودہ اسلام 360 کا جو ورژن ہے آپ اس میں تعاون کریں۔ اس کے مقابلے میں ہم آپ کو متبادل بھی دیتے ہیں، اردو شاملہ یا شاملہ اردو کے نام سے آپ کو اینڈرائڈ وغیرہ پہ پلے سٹور میں یہ آپ کو اپلیکیشن مل جائے گی اردو شاملہ کے نام سے، جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ علماء حق جو ہیں ان کی نگرانی میں چلنے والی چیز ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ کسی نوجوان نے بس بنا دی اور علماء کی سرپرستی نہیں ہے، اس میں علماء کی پوری ایک ٹیم کی سرپرستی میں یہ اپلیکیشن ڈیولپ کی گئی ہے اور اس میں مزید ڈیولپنگ جاری ہے اور اس کو آگے مزید اس میں خوبیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری غلطیاں ایسی موجود ہیں جو آپ کو اسلام 360 میں ملیں گی۔ ترجمے کی غلطیاں بھی ہیں، بعض جگہ کمپوزنگ کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ترجمے کی غلطیاں موجود ہیں، چاہے وہ کسی مترجم سے ہو گئی ہوں وہ اسی طرح موجود ہیں۔ نمبرنگ کی غلطیاں بھی موجود ہیں اور بعض کتابوں کی نمبرنگ جو ہے وہ بڑی عجیب سی دی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے آپ کو وہاں سے حدیث، مثال صحیح مسلم کی حدیث آپ نے تلاش کرنی ہو تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ جو اردو شاملہ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں آپ کو کئی ایک نمبرنگز مل جائیں گے، مختلف علماء کی یا مختلف مکتبوں کی طرف سے کی گئی نمبرنگ، جہاں سے آپ حدیث کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ کئی ایک ترجمے کئی کتابوں کے پیش کر دیے گئے ہیں، کئی کتابوں کے ایک ترجمے لیکن آگے دوسرے ترجمے بھی ساتھ ساتھ شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو
ترجمے میں اگر کہیں غلطی ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے سمجھ آ جائے گی غلطی۔ حکم کئی ایک علماء کے ہیں، مثال کے طور پر اب اسلام 360 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف حکم، ان پر اعتماد کیا گیا، حالانکہ وہ بھی ایک انسان تھے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور کئی ایک احادیث پر حکم لگانے میں ان سے خطا ہو بھی گئی اور علماء حق نے ان کا رد بھی کیا دلیل سے۔ تو وہاں آپ کو کئی ایک علماء کے حکم ملیں گے جس سے آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا اس میں کوئی علت ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی، سنن اربعہ وغیرہ میں شیخ البانی صاحب کے حکم بھی ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے حکم بھی ہیں، اور بھی کئی علماء کے حکم موجود ہیں اور شامل بھی کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور سیرت پر آپ کو کتابیں ملیں گی، ایمانیات پہ، عقیدے پہ کتابیں ملیں گی، دیگر موضوعات پہ آپ کو کتابیں یونیکوڈ میں ملیں گی جن کو آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، احادیث کو بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، فونٹ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی بہت ساری خوبیوں سے مالا مال یہ اپلیکیشن اردو شاملہ کے نام سے یا شاملہ اردو کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنے اینڈرائیڈ وغیرہ سے۔ تو آپ یہ اپلیکیشن یوز کریں، اور اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایسی ہی اپلیکیشنز یا ایسے ہی کاموں کو ڈونیشن دیں جو علماء کی سرپرستی میں چل رہے ہوں۔ جو علماء کی سرپرستی میں نہیں چل رہے ہوتے اس میں اس طرح کی پھر خامیاں آتی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتایا ہے کہ اسلام 360 میں ایک یہ بہت بڑی جو خرابی پیدا کر دی گئی کہ روافض اور منکرین حدیث کے ترجمے اور تفسیریں شامل کر دی گئی ہیں۔ کوئی بندہ بھی پڑھ کے گمراہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ منکرین حدیث بنے ہیں، منکرین حدیث کا لٹریچر پڑھ کے، ان کی تفسیریں پڑھ کے، ان کے جو ہیں وہ مقالے پڑھ کے۔ ایسے ہوا ہے، صحابہ کرام کے دشمن لوگ بن گئے ہیں صحابہ کرام کے خلاف لکھنے والوں کے قلم سے لکھی جانے والی تحریروں کو پڑھ کے۔ تو آپ کیوں تعاون کریں ایسی چیزوں کے ساتھ جن میں ایسی غلطیاں موجود ہیں، ایسی خامیاں موجود ہیں؟ اور پھر اس کے مقابلے میں اگر تو مجبوری ہوتی تو آپ کہتے کہ چلے مجبوری ہے، اسلام 360 کے متبادل کوئی نہیں ہے، آپ کو ایک اچھا اور خوبصورت اور بہترین اور خوبیوں والا متبادل مل رہا ہے تو آپ اس کی طرف چلے جائیں۔ آپ اسلام 360 کو چھوڑیں، شاملہ اردو کی طرف آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو دینی حوالے سے بھی بہتری ملے گی۔ اور اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ویسے بھی ایڈ فری ورژن ہے، انہوں نے اپنے ورژن میں ایڈ رکھی ہی نہیں ہے۔ وہ یہ جو اپلیکیشن ہے اردو شاملہ کی، یہ مجلس التحقیق الاسلامی لاہور میں جو بڑا مشہور ایک ادارہ ہے اس کے زیر نگرانی، اور المدینہ ریسرچ سینٹر کراچی اس کے زیر نگرانی یہ چل رہی ہے۔ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، میں سب بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اسی اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور اسی سے استفادہ کریں تاکہ کسی قسم کی غلطی یا عقائد کی خرابی وغیرہ سے وہ محفوظ رہ سکیں۔